معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے، یہاں پہ ڈاکٹر اقبال کو آئیڈیلائز کیا ہے سب نے اسلامی نظام میں. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے کہی ہے نا. تو ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے ٹھیک ہے. میں اس معاملے میں آپ سے متفق ہوں جو آپ نے امام مالک کے حوالے سے بتایا تھا. اچھی بات کہ جناب ارسال، چلے آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. میں تو اس کا مطلب ہے اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں. وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے. جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے. انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے. وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے. وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی اور سارا کچھ. لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے. دین ہوا جو کتاب و سنت کا نام ہے. اچھا، لہذا یہ تو کلیئر ہو گیا. کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی. اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا. ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اقبال کی اتنی تحسین کرتے ہیں، ان کو بڑے آدمیوں میں شمار کرتے ہیں اپنی ملت کی، اپنی اس امت کے، لیکن بظاہر جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو کوئی کانکریٹ چیز وہ دے نہیں سکے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے، لیکن کیسے ہونی چاہیے اس میں پھر تضاد کا شکار نظر آتے ہیں. ایک طرف تصوف کے بھی قائل ہیں، دوسری طرف جدیدیت کو بھی مانتے ہیں، وہاں جمہوریت کے بھی قائل ہیں، وہاں تنقید بھی. تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی غامدی صاحب ان کو اتنا بڑا آدمی بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن، جس طرح آپ نے کام کیا، کچھ دین کے اوپر محکم بنیادی کام ہے، پوری شریعت کا مطالعہ کیا، تو وہ تو ہے نہیں. تو پھر اس سے آدمی کیسے بڑا ہو جاتا ہے؟ لوگوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا فیصلہ اب میرے کام کو سامنے رکھ کر اس سے اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر کیا جائے گا. ہماری تاریخ عظمتوں کی تاریخ ہے، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علوم اور فنون میں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں. اقبال انہی میں سے ہے. یعنی ان کا فن، ان کا علم، ان کی کمال نئے نوازی، انہوں نے جس طرح مسلمان قوم میں حرارت پیدا کی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی بیمار ہو گئے اور کافی عرصے تک ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا. تو اس دوران میں انہوں نے اقبال کی کلیات منگوائی اور ساری پڑھی. اور یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی بھر قرآن پر کام کیا ہے، لیکن بعض ایسی جگہیں تھیں جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ میں اس میں منفرد ہوں، لیکن اقبال مجھ سے پہلے اس کو بیان کر چکے تھے. اور پھر مزید یہ کہا کہ جس قوم کو اس طرح کا ہدی خان ملا اور وہ پھر بھی بیدار نہیں ہوئی، اسے اب کون بیدار کرے گا. تو اقبال ہمارے قافلہ حیات کا ہدی خان ہے. کبھی اس کی چیزیں پڑھیے اور دیکھیے کہ اس نے کس درجے میں لوگوں کے اندر ذوق پیدا کیا، دین کی محبت پیدا کی، قرآن کو ایک محور اور مرکز بنا کر. آپ وہ اشعار پڑھیں کبھی اسرار خودی میں. یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں جس میں انہوں نے قرآن کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو یہ کسی شخص کا علم کیا ہے، وہ تاریخ میں کس مقام پر کھڑا ہے، وہ کن چیزوں کو موضوع بنا رہا ہے، اس کی مطالعے کی وسعتیں کیا ہیں، وہ ان چیزوں کے بارے میں کیا نئی راہیں کھول رہا ہے. عظمت کا فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے، اختلاف اتفاق سے نہیں ہوتا.